جوکر کون؟ گزشتہ روز آفس کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد دماغ بہت زیادہ تھک سا گیا تھا۔ دماغ کے ساتھ جسم بھی آرام چاہتا تھا، پر بھوک بار بار اپنی طرف توجہ مانگ رہی تھی۔ دفتر سے چند قدم ہی ماڈل مارٹ پارک ہے، جو کہ یونیورسٹی روڈ سرگودا میں واقع ہے۔ سوچا پارک چلتا ہو، کچھ پیٹ پوجا بھی ہو جائے گی اور ساتھ چہل قدمی بھی، تو فیصلہ لیتے ہوئے پارک میں چلا گیا۔ پارک پہنچتے میری نظریں کھانے کے لیے کچھ چیزیں ڈھونڈ رہی تھی، پر بھوک مٹانے کے لیے کچھ خاص نہ ملا۔ سوچا جب آ ہی گیا ہو، آئس کریم ہی کھا لی جائے۔ میں نے آئس کریم کا ایک کپ لیا اور ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ کر آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا اور آئس کریم کے مزے لینے لگا کہ اچانک پیچھے سے میرے کانوں میں زوردار ہنسی کی آواز آئی۔ میں نے چونک کے پیچھے دیکھا تو ایک شخص ہنستا اور تالیاں بجاتا میرے سامنے آیا۔ عجیب سے رنگ برنگے کپڑے پہن رکھے تھے، جس پر تیز رنگوں کی پٹیاں سی لگی ہوئی تھی۔ سر پہ بندھنے والی گہری سرخ رنگ کی ٹوپی تھی اور چہرے پر سفید چونا ملا ہوا تھا۔ سرخ رنگ کی گولی گیند ناک پر جمی ہوئی تھی اور سرخ رنگ سے ہی ہونٹوں پہ ایک بڑی سی مسکراہٹ بنائی ہوئی تھی، باوجود اس کے کہ اس کے ہونٹوں پہ کوئی مسکراہٹ نہ تھی۔ ایسے دیکھتے ہی میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ کیا تو اس نے بایاں ہاتھ آگے کیا اور دائیں سے آئس کریم پکڑ لی۔ مجھے اس کی حرکت بری نہیں لگی، شاید وہ ایسے حرکتیں کر کے ہر آنے جانے والے کو ہنساتا تھا۔ اس کی ہنسی اتنی محدود تھی کہ یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ہنستا نہیں تھا، بلکہ ہنسانے کے لیے پیک ہنسی لاتا تھا۔ لیکن لوگوں کو اس بڑی سی اسمائل سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ ہر دم مسکرا رہا ہے۔ وہاں موجود سبھی لوگوں نے اسے دیکھتے ہی سیڑھیاں بجانے شروع کر دے۔ وہ ایک جوکر تھا، جی ہاں جوکرز، کلاؤن، بہروپیے، بھانڈ، انہیں کتنے ہی نام دے دے، ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی اوٹ بٹانگ حرکات سے ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرے۔ ان میں سے کسی بہروپیے کا بیٹا بیمار ہے تو کسی کے کاندھوں پر پورے کنبے کی کفالت کا بوجھ ہے، کسی کی بہنوں کو سہاگ کے جوڑوں کا انتظار ہے تو کوئی قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ ہاں، یہ وہ انسان ہے جو اپنی مجبوریوں کا سودا کرتے ہیں اور ہماری خوشی کے لیے طرح طرح کے سوانگ بھرتے ہیں، ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے لاکھوں جتن کرتے ہیں۔ یہ فنکار جو اپنے دکھ اپنے آنسو میں چھپا کر ہمارے لیے ہنسی کا سامان کرتے ہیں، ہمارے دکھوں کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ نہ تو بہت شہرت کے تمنائے ہوتے ہیں، نہیں انہیں زیادہ دولت کی ہوش ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن معاشرتی ناانصافیوں نے اسے جوکرز، بانڈ، مداری اور کلاؤن بنا دیا۔ ایک ایسے معاشرے نے جہاں ان کے لیے کوئی متبادل اور مناسب روزگار نہیں، یہ محض کٹ پتلیاں ہے جو ہمارے اشاروں پر ناچ رہی ہے، پردے پر آنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، اپنی عزت نفس کا سودا کرنے والے۔ یہ عظیم فنکار کوئی معمولی تو نہیں، ان کی زندگی ارزاں تو نہیں، کیا ان کے پاس جینے کا اختیار نہیں، یا وہ انسان نہیں؟ جوکر کی ہر ادا پہ ہنسا جاتا ہے، حتیٰ کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ زندگی کی طرح اس کی موت بھی ایک مذاق ہے کہ لوگ اس کی حیات کے ختم ہونے پر بھی ہنستے ہیں۔ اس پر صرف اس لیے افسوس کیا جاتا ہے کہ ایک کامیڈین مر گیا، ایک ہنسانے والا دنیا سے گزر گیا، لیکن جب مختلف کردار ادا کرتے ہوئے اس کا اندر کا انسان مر جاتا ہے تو ہم اس کی موت کو کیوں محسوس نہیں کرتے؟ جب اتنی محنت کے بعد ایک جوکر کو اس معاشرے سے صرف نفرت ملتی ہے تو اس کا حال بھی زندہ لاش جیسا ہی ہوتا ہے۔ شیکسپیئر نے کہا تھا کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور یہاں ہر شخص ایک فنکار ہے جو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کے بعد اپنی ابدی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اس دنیا میں ہر شخص جوکر ہے۔ اگر جوکر نے سفید چہرے وہ ایک بڑے اسمائل کے پیچھے اپنے دکھ چھپائے ہوتے ہیں، اور ہم میں سے بھی ہر شخص چہرے پہ ایک نقاب رکھتا ہے جو کہ عام آنکھ سے تو نظر نہیں آتا، پر اگر انسانیت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو وہ نقاب ہمیں نظر آئے گا، اور نظر آئے گا اس نقاب کے پیچھے چھپی ہوئی اداسی۔ کسی نے خوب کہا تھا کہ جو شخص جتنا زیادہ ہنستا ہے اتنا زیادہ اداس ہوتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم بھی جوکر ہیں، ہم بھی اپنی عارضی مسکراہٹ کے پیچھے ڈھیروں اداسی، ہزاروں دکھ، آنسو چھپائے ہوتے ہیں۔
ہر شخص یہ سمجھتا ہے جتنا دکھ و تکالیف وہ برداشت کر رہا ہے شاید کسی اور کو نہیں ہوگا، پر حقیقت یہ ہے کہ کوئی آنکھ ایسے نہیں جو کبھی نم نہ ہوئی ہو، کوئی انسان ایسا نہیں جس پہ کبھی اداسی کی کیفیت طاری نہ ہوئی ہو۔ ہم میں سے ہی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تو زندہ لگتے ہیں پر در حقیقت وہ مر چکے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آئس کریم تو جوکر لے جا چکا تھا، شاید روز اسی طرح وہ ان چیزوں سے ہی پیٹ بھرتا ہے، یا شاید پر ایک سوال چھوٹ گیا تھا کہ وہ جوکر نما شخص تھا یا شخص نما جوکر۔